افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ قاف، آیات 36 تا 45، حصہ دوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، ادبار جمع ہے دبر کی، جس کے معنی پیچھے کے ہیں۔ عام طور پر لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو، لیکن میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہاں سجود مصدری معنی میں ہے اور اس سے مراد آفتاب کا سجود ہے، جس کے طلوع و غروب کے قبل کی نمازوں کا ذکر اوپر والے ٹکڑے میں ہو چکا ہے۔ یعنی جس طرح سورج کے طلوع و غروب سے پہلے نماز کے اوقات ہیں، اسی طرح سورج کے سجود کے بعد بھی تسبیح کے اوقات ہیں۔ چونکہ سورج کا ذکر پہلے ہو چکا تھا، اس وجہ سے دوبارہ اس کی تصریح کی ضرورت نہیں ہوئی۔ لفظ ادبار کا قرینہ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کافی تھا کہ یہاں اسی کے سجود کے بعد کی نماز کا ذکر ہے، جس کے طلوع و غروب سے پہلے کی نمازوں کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ اگر دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ کے الفاظ نہ آ گئے ہوتے تو بات کو کے سمجھنے میں کوئی زحمت نہ پیش آتی۔ اس صورت میں تالیف کلام یوں ہوتی کہ سورج کے طلوع اور اس کے غروب سے پہلے اور اس کے سجود کے بعد کے اوقات میں تسبیح کرو۔ اس تالیف میں ہر شخص کا ذہن آسانی سے اس طرف منتقل ہو جاتا کہ سجود سے مراد سجود شمس ہے، لیکن تالیف کلام یوں ہوتی تو اس سے حکمت دین کا ایک اہم نقطہ واضح نہ ہو سکتا، جو اس آیت میں واضح فرمایا گیا ہے۔ وہ یہ کہ اس میں نمازوں کی ترتیب دین میں ان کی اہمیت و عظمت کے اعتبار سے ہوئی ہے۔ یہ ترتیب مقتضی ہوئی کہ سب سے پہلے فجر کا ذکر آئے، اس کے بعد عصر کا، چنانچہ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب کے الفاظ سے ان دونوں کا ذکر ہوا۔ اوپر ہم ذکر کر آئے ہیں کہ قرآن و حدیث دونوں میں ان نمازوں کی اہمیت پر خاص زور دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ سے عشاء اور تہجد کی نمازوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، جو شب کی نمازوں میں وہی اہمیت رکھتی ہیں جو دن کی نمازوں میں فجر اور عصر کی نمازوں کو حاصل ہے۔ اس کے بعد ادبارہ سجود کے الفاظ سے ظہر اور مغرب کی نمازوں کی طرف اشارہ ہے، جو دلوک الشمس اور سجود الشمس کے اوقات سے تعلق رکھتی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 78 اقم الصلاۃ لدلوک الشمس کے تحت ہم سورج کے دلوک کے مختلف مراحل کی وضاحت کر چکے ہیں۔ یہاں لفظ سجود ہے اور اس کے بھی مختلف درجے ہیں۔ سورج اور دوسرے کواکب کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے ان کے زوال اور غروب کے تمام مراحل مراد ہوتے ہیں۔ یہاں بھی یہ سارے ہی مراحل مراد ہو سکتے ہیں، یعنی جب وہ سمت راست سے جھکتا ہے، جب وہ مرا العین سے نیچے آتا ہے، پھر جب وہ افق سے غائب ہوتا ہے۔ ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں انہی 3 اوقات میں ہیں۔ یہاں عصر کی نماز کا ذکر اس حکمت کے تحت جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، خاص اہتمام کے ساتھ اوپر قبل الغروب کے الفاظ سے ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے 2 نمازیں باقی رہ گئیں، ایک ظہر جو سورج کے سجود کے پہلے مرحلے کے بعد ہے، اور دوسری مغرب جو اس کے سجود کے آخری مرحلے کے بعد ہے۔ گویا اس آیت میں ان تمام اوقات کی طرف اشارہ ہے جن میں ہماری 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیم سے انہی اوقات کی ضابطہ بندی فرما دی۔ یہ مضمون مختلف اسلوبوں سے قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے اور ہم ہر جگہ اس کی وضاحت کرتے آ رہے ہیں۔ یہاں نظائر نقل کرنے میں طوالت ہوگی۔ قارئین کے اطمینان کے لیے صرف ایک آیت سورہ طٰہٰ کی ہم نقل کرتے ہیں، جس میں یہ سارا مضمون نہایت واضح الفاظ میں آ گیا ہے۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ۔ آیت 30۔ پس جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی تسبیح کرتے رہو اس کی حمد کے ساتھ، سورج کے طلوع سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے اطراف میں۔
اطراف النہار کے الفاظ کے مضمرات کی وضاحت سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں ہو چکی ہے۔ تفصیل مطلوب ہو تو ایک نظر اس پر ڈال لیجئے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ استماع کے معنی توجہ سے کان لگائے رکھنے کے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ اس دن کو جھٹلاتے ہیں تو جھٹلانے دو، تم ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، بلکہ اس منادی کی آواز سننے کے لیے کان لگائے رکھو جو نہایت قریب کی جگہ سے پکارے گا۔ اس منادی سے مراد وہی نفخہ صور کا منادی ہے جس کا ذکر اوپر وَنُفِخَ فِی الصُّورِ ذَلِکَ یوم الوعید کے الفاظ سے ہو چکا ہے۔ مِن مَّکَانٍ قریب سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ آج تو ان غافلوں کو یہ باتیں بہت دور کی اور نہایت ہی بعید از قیاس معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس دن ہر شخص یہ محسوس کرے گا کہ گویا اس کے کانوں ہی میں پکارا جا رہا ہے۔ یہ اسلوب کلام بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح سورہ دخان میں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِی السَّمَاءُ آیت 10 ہے۔ اس سے مقصود ایک تو واقعہ کی قطعیت اور اس کی ہولناکی کا اظہار ہے، اور دوسرے اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ اس کے ظہور کا وقت آیا ہی سمجھو، معلوم نہیں کب منادی پکار دے۔ آیت میں خطاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور یہ خطاب نہایت بلیغ ہے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر یہ بلید لوگ اس عظیم ساعت سے ناچنت ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑو، تم ہر لمحہ اس کے ظہور کے انتظار ہی میں رہو۔ قیامت کے معاملے میں ایک عاقل کو جس طرح چوکنا رہنا چاہیے، یہ آیت اس کی صحیح تصویر ہے۔ اوپر آیت 19 میں یہ مضمون بیان ہو چکا ہے کہ اس کو ہر شخص اپنے سر پر کھڑی ہی سمجھے۔ یہ ہر آدمی کی موت کے ساتھ ہی لگی ہوتی ہے اور موت نامعلوم کس گھڑی آدھم کے۔ نہایت نادان ہیں وہ لوگ جو اس کو بہت بعید سمجھتے ہیں۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج۔ یہ یوم اوپر والے یوم سے بدل ہے اور صیحہ سے مراد نفخہ صور کا صیحہ ہے۔ حق سے مراد جیسا کہ آیت 19 میں وضاحت ہو چکی ہے قیامت ہے۔ اس لفظ سے اس کی تعبیر اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایک اٹل حقیقت اور شدنی ہے۔ فرمایا کہ اس دن کی صدائے صور کے لیے برابر کان لگائے رکھو، جس دن یہ تکذیب کرنے والے اس کی چیخ اس شدنی کے ظہور کی منادی کی حیثیت سے سنیں گے۔ وہ دن ان کے قبروں سے نکلنے کا ہوگا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْیِی وَنُمِیتُ وَإِلَیْنَا الْمَصِیر۔ یہ اس خروج کی دلیل بیان فرما دی کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو ہمارے لیے ان کو دوبارہ زندہ کر دینا کیوں مشکل ہو جائے گا۔ یہ دلیل اوپر وضاحت سے بیان ہو چکی ہے۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، یہ اسی اوپر والی آیت کا ایک اور واضح نتیجہ سامنے رکھ دیا کہ جب ہم ہی زندگی بخشنے والے اور ہم ہی موت دینے والے ہوئے تو اس سے نہ صرف یہ بات لازم آئی کہ ہم دوبارہ زندہ کر دینے پر بھی قادر ہیں، بلکہ یہ بات بھی لازم آئی کہ سب کی واپسی بھی ہماری ہی طرف ہوگی۔ اگر کوئی اس مغالطہ میں مبتلا ہے کہ قیامت ہوئی تو اس کے مزعومہ شرکاء و شفعاء اس کے کام آنے والے بنیں گے، تو یہ مغالطہ وہ اپنے ذہن سے نکال دے۔ جن کو زندگی کے معاملے میں کوئی دخل نہیں، جو موت کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، وہ آخرت میں ملجا و ماوا کس طرح بن جائیں گے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر۔ یہ اس دن لوگوں کے قبروں سے نکلنے کی تصویر ہے۔ فرمایا کہ نفخہ صور کے بعد زمین ان کے اوپر سے پھٹ جائے گی اور وہ اس سے نہایت تیزی سے نکلتے ہوئے ہوں گے۔ سراعا ضمیر مجرور سے حال پڑا ہوا ہے۔ اس تیزی سے نکلنے کی تصویر قرآن کے دوسرے مقامات میں اس طرح کھینچی گئی ہے کہ جس طرح پتنگیں اور ٹڈیاں نکلتی ہیں اسی طرح لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یعنی کوئی اس مغالطے میں نہ رہے کہ لوگوں کو زمین سے برآمد کرنے کے لیے کوئی بڑا اہتمام کرنا پڑے گا جو ہم نہیں کر پائیں گے یا اس میں بڑا وقت صرف ہوگا۔
یہ سارا کام چشم زدن میں چٹکی بجاتے ہوگا۔ یہ ہمارے لیے نہایت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اوپر آیت 39 میں فرمایا فاصبر علی ما یقولون، پس جو کچھ یہ کہتے ہیں اس کو ہم خوب جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم خوب جانتے ہیں تو تم کیوں غم کرو، معاملہ ہمارے اوپر چھوڑو، ہم اس کا مداوع کریں گے، تم صبر کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ۔ وما انت علیہم بجبار، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم ان کو مومن بنا دینے کے کام پر مامور کر کے نہیں بھیجے گئے ہو کہ یہ ایمان نہ لائے تو اس کی پرسش تم سے ہو۔ تمہارا کام صرف لوگوں کو یاد دہانی کرنا ہے، وہ تم کرتے رہو۔ اگر یہ ایمان نہ لائے تو اس کا انجام یہ خود بھگتیں گے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یہ اسی بات پر سورہ ختم فرمائی جس سے اس کا آغاز فرمایا تھا۔ قرآن ہی کے ذکر سے یہ شروع ہوئی تھی اور اسی کی یاد دہانی آخر میں فرما دی گئی کہ تمہاری ذمہ داری صرف تذکیر ہے اور تذکیر کے لیے یہ قرآن کافی ہے، تو اسی کے ذریعے سے ان لوگوں کو یاد دہانی کر دو جو میری وعید سے ڈرنا چاہتے ہیں، جو نہیں ڈرنا چاہتے اور تمہاری تصدیق کے لیے تم سے کسی عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کو ان کی تقدیر کے حوالے کر دو، وہ اس کا انجام دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سورہ کی تفسیر ان سطور پر تمام ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رحمان آباد 18 جنوری 1977 27 محرم الحرام 1397 ہجری۔ دوسرے اس